یا آپ کوئی اور ہے, کسی کو آپ سے کام ہے, وہ کام تو ہوگا پورا, لیکن پہلے آپ اس کو دعوت دیں, دین کی طرف بلائیں, اللہ کی دعوت دیں, لیکن پہلے اس کو تسلی دے دیں کہ میں تیرا کام کروں گا. اگر وہ تسلی نہیں دیں گے, اس کا دماغ ادھر رہے گا, وہ تمہاری دعوت کیسے سنے گا؟ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما. اچھا, یہ جو کھانا آتا ہے نا ہمارا, کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا. مطلب ہے یہ تو تم تسلی رکھو نا. اب تبلیغ شروع کر دی. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, میں نے مشرکوں بے ایمانوں کی راہ چھوڑ دی ہے, آخرت کے منکروں کی راہ چھوڑ دی ہے. واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب, وہ جو میرے آباء و اجداد نبی رسول تھے, عام بابا دادا نہیں, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, میں نے ان کی لائی ہوئی ملت اللہ کی اس کی پیروی کی ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہم مشرک نہیں ہیں, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. جس کا کھاتے ہیں نا اسی کے آگے جھکتے, اسی سے مانگتے ہیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید کے ساتھیوں, ذرا یہ بتاؤ, کئی مشکل کشا حاجت روا بہتر ہے یا ایک معبود بہتر ہے یا کئی معبود؟ یہ بڑی موٹی سی عقلی دلیل ہے ہر ایک کے سمجھ میں. ایک مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا, ایک جو ہے وہ معبود برحق ہے, اسی کو پکارنا چاہیے. ما تعبدون من دون اللہ اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ تو نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. یہ جی کرنی برنی والا ہے, یہ غوث ہے, یہ دستگیر ہے, یہ بگڑی بنانے والا ہے, یہ حاجت روا ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ داتا ہے, وہ گاجو. یہ تو تم نے نام رکھے. اللہ نے تو کسی کو نہیں بنایا, نہ غوث بنایا نہ دستگیر بنایا. یہ ان کو واز کرنے کے بعد اب تعبیر بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی, وہ جو شراب نچوڑ رہا ہے نا, اس کی سزا جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی, یہ بری ہو جائے گا. یعنی کیس چل رہا تھا نا تو یہ بری ہو جائے گا کیونکہ استغاثہ پیش نہیں کر سکا. اس پہ اصل میں یہ الزام, ان دونوں پہ یہ الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دے کے شہید کرنا چاہتے, اب مارنا چاہتے ہیں. یعنی وہ شراب میں ملانا چاہتا ہے زہر, اور یہ کھانے کے اندر ملانا چاہتا ہے. اس پر جو ہے کیس جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا تو تو رہا ہوگا اور دوبارہ اپنے اسی عہدے پر تو فائز ہوگا. اور دوسرے کو کہا کہ تجھ پر کیس ثابت ہو جائے گا اور تو سولی دیا جائے گا اوپر, جیسے سولی چڑھاتے تھے پیچھے, تو یہاں سے جو ہے نا پرندے تیرے سر سے جو ہے نا وہ تجھے جو ہے کھائیں گے, نوچیں گے. تو یہ تو جب یہ معاملہ ہوا تو جس کو وہ سولی کی بول رہے ہم تو ایسے ہی کر رہے تھے, ہم تو, انہوں نے کہا معاملہ ہو گیا, تم نے پوچھا ہم نے بتا دیا, یہ ہو گیا. وقال الذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. اور جو رہا ہونے والا تھا نا اس کو کہا کہ میرا بھی ذکر کر دینا, اتنے سال جو ہو گئے میں جو جیل میں پڑا ہوں بے گناہ, تو اپنے سردار کے پاس جب تو اس کو شراب پلانے لگے, ساقی بنے, تو میرا بھی ذکر کر دینا وہاں. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, ایک آدمی بے گناہ جیل میں پڑا ہو اور وہ کوشش کرے کسی کو کہ یار وہاں بات کر دینا, میں کس جرم میں یہاں پڑا ہوں. لیکن یوسف نبی تھا, نبی زیادہ تھا, اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کا یہ رویہ, یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے کہا اپنے سردار کے پاس میرا ذکر کر دینا. اتنی بات پر اللہ نے کئی سال قید اور بڑھا دی. اللہ نہیں برداشت کرتے. ہاں, میرا بندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھے جھانکے, یوسف میرا ہو کے کہے کہ اس اپنے سردار کو کہنا ہاں کہ میرا خیال رکھے. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رہائی کی صورت بنائی. بادشاہ کو خواب آیا کہ میں دیکھتا ہوں 7 گائے ہیں موٹی موٹی, ان کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہیں, اور 7 بالیاں ہیں سبز دانوں کی بھری ہوئی, اور دوسری خشک جو ان پہ لپٹی ہوئی ہے. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے سردارو بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے اگر تمہیں تعبیر آتی ہے. اب سیدھی سی بات یہ تھی بھی ہمیں نہیں آتی, لیکن یہ جو 7 ہوتے اتنے مشاہرے لیتے ہیں, یہ وزیر مشیر, اور یہ 7 آگے پیچھے, یہ اپنی ناکامی نہ اہلی تو چھپاتے ہیں نا, ہاں, اور کسی صلاحیت کو نزدیک نہیں آنے دیتے. غاص و حلام, یہ پریشان ہو باتیں, زیادہ کھانا کھا لے تو خیالات آتے ہیں, اور یہ ادھر ادھر کی باتیں تو یہ ہے, تو ہمیں تو ویسے پتا تو کوئی نہیں. بھائی تم چپ کرو, تمہیں جو نہیں پتا تو تم چپ کرو. وہ جو آیا تھا نا رہا ہو کے, اس کو یاد آ گیا یوسف. اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں, بس مجھے بھیجو. لگتا ہے جیل باہر تھی, وہ شہر سے کہے مجھے باہر بھیجو. اب وہ آیا کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق, او یوسف سچے. سچا اس لیے کہا کہ پہلے اس کی تعبیر صحیح ہوئی تھی. ہمیں بتا 7 گائے ہیں موٹی, ان کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہیں, اور 7 بالیاں ہیں سبز, ان پہ دوسری جو ہے خشک چڑھی ہوئی ہے, بتا. تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور علاج بھی بتایا. تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے, بہت جو ہے نا
وہ فصل ہوگی تو تم کیا کرنا، جو تم کاٹو نا دانے نہ نکالنا بالیوں سے، ان کو بالیوں کے اندر رہنے دینا، بس جتنی ضرورت ہو اتنی لینا، اتنی کاٹ لینا۔ اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، قحط پڑے گا، وہ جو جمع شدہ وہ تم کھاؤ گے۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا، پھر خوشحالیاں ہوں گی اور اس میں پھل عام ہوگا اور یہ دودھ والے جانور بھی موٹے تازے ہو کے دودھ دیں گے، یہ سارا سلسلہ ہو جائے گا۔ اب اس نے جا کر وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا ایسا آدمی اتنا اچھا، اس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا، جاؤ بھائی جاؤ جاؤ جلدی سے اس کو بلا کے لے آؤ، اس کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ آیا خوشی کو، یہ یوسف، وہ بادشاہ تو قائل ہو گیا، اعتراف کر گیا، اب تو جو ہے نا جلدی سے باہر آ جا۔ اللہ عفت عصمت کا امام کہتا ہے ارجع الی ربک، اپنے سردار کے پاس جا، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، میں جب تک میری پوزیشن صاف نہیں ہوگی میں باہر نہیں آؤں گا، اس سے جا کے پوچھ وہ جو نے ہاتھ کاٹے تھے وہ عورتیں، اس میں وہ کیا مسئلہ تھا، کس کا قصور تھا، ان کا عورتوں کا یا میرا قصور، پہلے یہ مسئلہ حل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے، انکساری بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں اتنی دیر جیل میں رہتا نا اور مجھے کو بلانے والا آتا تو میں تو باہر آ جاتا، لیکن یوسف کہتا ہے میں نہیں باہر آؤں گا علیہ السلام۔ یہ اپنے عاجزی انکساری بیان کرتے ہوئے بات کی۔ اس کے بعد باقاعدہ پھر جو ہے حکومت کو انکوائری کرنی پڑی اور پھر انہیں عورتوں سے پوچھا ہاں بھی کیا، انہیں کہا بالکل ہماری غلطی تھی، ہماری غلطی تھی، یہ یوسف بالکل جو ہے نا بے داغ ہے، سچا ہے۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودت عن نفسی من من الصادقین، حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کیا یہ سچا ہے، بالکل میں نے اس کو پھسلایا تھا، میں غلط تھی، اس طریقے سے اس نے بات کی۔ اب بادشاہ بہت خوش ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو میرے پاس لا۔ یوسف علیہ السلام رہا ہوئے آ گئے، اب بادشاہ کہتا استخلص لنفسی، اب میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، بس اب آپ ہمارے پاس رہیں گے، حکومت کا حصہ، ہمارے ساتھی، اور حکومت کے اندر جو ہے اب تمہارا اثر رسوخ ہوگا۔ اب یہ پیشکش کس نے کی؟ بادشاہ نے کی کہ تو اب ہمارا حصہ بن، حکومت میں شامل ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ جو ہے نا مجھے حکومت کا حصہ بنا رہے ہیں اصرار کر کے، تو پھر پیش کی بات کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اپنی صلاحیت جو ہے وہ بتائی۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، پھر مجھے وزارت خزانہ دے دو، میں یہ خزانہ وغیرہ کا یہ سارا نظام جو ہے یہ میں درست کرتا ہوں۔ اب یہاں جو ہے نا سیاست زدہ مولوی جمہوریت کے مارے ہوئے کہتے ہیں لو جی لو جی، جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام میں تو عہدہ طلب کرنا منع ہے تو تم کہتے ہو بھائی جناب آنے والا جانے والا چھانے والا، آ جاؤ جی دے جاؤ جی یہ، اور تم کیا ہے، تمہیں یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتا لو جی یوسف علیہ السلام نے عہدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یوسف نے عہدہ مانگا تھا؟ یوسف نے کوئی عہدہ نہیں مانگا، وہ تو اس نے چن لیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ اب تو میرے ساتھ ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے جب حکومت مجبور کرے یا کوئی سردار یا امیر مجبور کرے کہ نہیں تم ہمارا ساتھ دو ساتھ دو ساتھ دو اصرار کے ساتھ، تو پھر اس وقت آدمی کو واضح طور پہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر ضرور میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے تو مجھے یہ کام آتا ہے، میں یہ کام کروں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ محبت کر کے ساتھ ملائیں اور یہ جناب ایسے نا کام کو کھاڑتا بچھاڑتا رہے، جو آتا ہے وہ کام بتائے کہ مجھے یہ، اس میں سب یہ بالکل غلط بات ہے کہ یوسف السلام نے عہدہ مانگا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو جو ہے نا وہاں مقام بخش دیا، وہ حکومت کا حصہ بنا۔ اب جیسے آپ نے سنا کہ وہ 7 سال ختم ہوئے، بکات سالی ہو گئی، غلہ کم ہوا حکومت کے، اب یہاں بھی آج کل حکومت آپ دیکھتے ہیں غلہ خرید کے رکھتے ہیں کیونکہ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اتنا غلہ نہیں خرید سکتے، حکومت کے پاس غلے کا سٹاک تھا، باقی سارا قحط ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی علاقے میں وہاں بھی قحط پڑ گیا، اب سارے لوگ جا رہے ہیں حکومت کے پاس غلہ لینے کے لیے، خزانہ لینے کے لیے، تو یوسف کے بھائی بھی گئے وہاں، بات سے ان کو کیا پتا تھا کہ وہاں یوسف بیٹھا ہے، وہ وہاں گئے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہ گئے فعرفہم وہم لہ منکرون، جب بھائی گئے یوسف نے پہچان لیا یہ میرے بھائی آ گئے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ اچھا تو طریقہ یہ تھا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں ایک اونٹ غلہ، اچھا ابھی تم کتنے ہو؟ ہم اتنے، انہوں نے اپنا وہ بھائی بھی بتایا بنیامین جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، ہم جو ہے نا 11 ہیں، تو ہمیں 11 اونٹ ملنے چاہیے نا، 11 اونٹ کا غلہ ملنا چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ لے لو غلہ لے جاؤ، لیکن اس بھائی کو لانا تاکہ ہم تصدیق کریں کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے، اور دیکھو ضرور لانا، دیکھو میں نے تمہیں ماپ پورا دے دیا ہے اور میں نے تمہاری بہت یہاں اچھی آؤ بھگت کی ہے، ضرور اس کو لے کے آنا، اور اگر اس کو نہیں لے کے آؤ گے نا تم اپنے بھائی کو تو پھر ادھر نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، پھر تم اب غلہ اور تھا نہیں کہیں، غلہ تو اور کہیں نہیں تھا، غلہ تو صرف وہاں تھا،
تو دوبارہ جب اگر غلے کی ضرورت پڑے تو بھائی کو لے کے آنا. اب وہ وہاں واپس گئے. یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہہ دیا